بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر کیا ہے۔ اکثر مفسرین نے ان کا نام حابیل اور قابیل ہی ذکر کیا ہے، اگرچہ چھٹے پارے میں نام ذکر نہیں، قرآن میں نام نہیں ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ دونوں میں اختلاف ہوا اور انہوں نے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا، لیکن حابیل نے واضح کہا کہ میں قتل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ تو میرے گناہ کا بھی ذمہ دار ہوگا اور اپنا بھی، ٹھیک ہے۔ حابیل نے اپنے ڈیفینڈ میں بھی اس کو اقدام یا ہوتا ہے نا پیشگی، کچھ بھی نہیں کیا، قابیل نے مختصر اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں لکھتے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ کوئی کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے یا بغیر زمین میں فساد کے قتل کر دے، یعنی ایسا سبب بھی نہ ہو کہ جس کے بدلے میں انسان کو قتل کیا جانا ہے، وہ سبب بھی نہیں، پھر بھی اس کو قتل کر دیا، یا وہ زمین میں فساد نہیں کر رہا پھر اس کو قتل کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے ہی ہے کہ جیسے اس شخص نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی انسان کو، نفس کو بچائے گا، زندگی اس کی بچانے کے لیے معاونت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ایسی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ اب دیکھیں یہ جو آیات ہیں نا، یہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، تو بنی اسرائیل میں تو سارے یہ یہود نصارہ سارے اس میں شامل ہیں، تو لہٰذا انسان کا احترام اتنا زیادہ ہے، انسان کے خون کا احترام بہت زیادہ ہے، بس انسان ہو، آگے ابھی وہ مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے، اگر اس کا ایسا جرم نہیں کہ جس کے بدلے اسے قتل کیا جائے تو نہیں قتل کرنا، ہاں ایسا جرم ہے تو ظاہر ہے پھر وہ قانون کے مطابق، جو بھی قانون ہے کسی ملک کا جو لا چل رہا ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے، ہر کوئی تو نہیں کسی کو مارنے چل پڑے گا، قانون ہے، قانون کے مطابق چلا جائے گا۔ اگر مومن ہے، کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو پھر اس کے عام انسانوں کے لیے تو یہ کہا نا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، مومن کے قاتل کے لیے یہ کہا کہ وہ پکا جہنمی ہے، بلا وجہ کو کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پہ ناراض بھی ہوں گے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پر لعنت بھی ہوگی، کتنی سزائیں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو انسان کا خون اس کا بڑا احترام ہے، انسان محترم ہے۔ عربوں میں ایک رسم تھی کہ غربت کی وجہ سے بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے جو ہے نا کنڈم کیا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ دیکھو ماں باپ کے اولاد پر بڑے حقوق ہیں، پر ماں باپ اولاد کو قتل نہیں کر سکتا، عدم مساوات نہیں کر سکتا، برابری نہ ہو، ایک کو جو کچھ مرضی دے اور ایک کو کچھ بھی نہ دے، نہیں۔ والدین کے اختیارات کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے مت قتل کرو،
عربوں میں ظاہر ہے طرز زندگی یہ تھا کہ ایک دیہاتی بدبیانہ طرز زندگی تھا. اسٹیٹ تو تھی نہیں اسلام سے پہلے، قبائلی سسٹم تھا، کوئی مضبوط گورنمنٹ تھی نہیں جس کی وجہ سے ایک پروٹیکشن ہو، ٹھیک ہے، تحفظ ہو. وہ تو حالات نہیں تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت یہ تھی. پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، غلہ بانی ان کی معیشت تھی. تو کیا ہے، ایک کسی جوہر تالاب میں پانی مل گیا ہے، ادھر ڈیرا ڈال دیا ہے، ادھر ختم ہوا تو دوسری جگہ چلے گئے. ان کا ایسے ہی تھا. اب ظاہر ہے ان کے لیے اپنی بچیوں عورتوں کی حفاظت مشکل ہوتی تھی، یہ بھی وجہ ہے. غربت بھی تھی، اینڈ اس حالات میں پھر مار دیتے تھے بچیوں کو. یہ بھی حالات تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو تو مت قتل کرو. کسی کو چند شکلیں جائز ہیں نا قتل کی، اس کے علاوہ تو حرام ہے. اس نے قتل کر دیا ہے یا مرتد ہو گیا ہے تو پھر وہ اسٹیٹ کا کام ہے، اسے توبہ لے، وہ ایک پروسیس ہوگا. دوسرا اس کے کوئی نہیں، ایک بندہ مسلمان ہے اسلام چھوڑ کے اگر وہ کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے تو وہ اسلام میں واجب القتل ہے، لیکن یہ کام اسٹیٹ کا ہے، فرد کا نہیں. اسٹیٹ اپنا وہ جو اس کا پروسیکیوشن کا پروسیس ہے کہ پورا اس کی انویسٹیگیٹ کرے، پورے گواہان آئیں، سارا پروسیس ہوگا، پھر اس کے بعد اسٹیٹ کرے گی، فرد نہیں. اسی طرح شادی شدہ اگر بدکاری کرتا ہے اس کی بھی سزا رجم ہے. یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی پھر یہ کام اسٹیٹ کا ہی ہے، اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی اس کے بعد. باقی میرا کوئی شکل نہیں جس میں قتل جائز ہو، یہی شکلیں ہیں چند، باقی قتل ناحق ہوگا. تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ انسان کا احترام بیان کیا ہے. انسان کی یہ عظمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، خلقتہ بیدی. انسان کو اللہ نے یہ عظمت دی. انسان کی بات ابھی کر رہا ہوں. ونفخت فیہ من روحی، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. انسان کو اللہ نے عزتیں دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ترین سانچہ عطا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو لہٰذا انسان کے خون کا احترام بہت زیادہ ہے. اب بائبل کا آپ دیکھ لیں، بائبل کی کتاب خروج ہے، اس میں 10 احکام ہیں، 10 احکام. ان میں ایک حکم ہے قتل نہ کرنا. اسی طرح بائبل میں انسان کو، اس کا جو باب پیدائش ہے بائبل کا، اس میں انسان کو اللہ کی شبیہ قرار دیا گیا، اللہ جیسا. ہم اس کی حیت نہیں تعین کریں گے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم عقل سے اس کو تعین نہیں کر سکتے. جو انسان کا خون بہائے گا انسان ہی کے ذریعے اس کا خون بہایا جائے گا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. یہ بائبل کی عبارت ہے اردو. انسان کو اللہ نے اپنی صورت، اب کیا کیفیت ہے وہ ہم نے عقل نہیں دورانی، کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم کوئی حیت کوئی حالت نہیں بنا سکتے. ایک حدیث میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے، خلق اللہ آدم علی صورتی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر کیسے پیدا کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن عظمت تو ہے. اس تشبیہ میں ایک چیز جو سمجھ آتی ہے، انسان کی عظمت ہے، انسان کا احترام ہے. بس زیادہ عقل دوڑائیں گے تو یہ عقل کا باب ہی نہیں، عقل اس کی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی، بہک جائیں گے. تو یہ انسان کی عظمت ہے جو اللہ نے انسان کو دی. پھر بائبل کو دیکھیں، میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ فرض کیا تھا. تو اسی کے ضمن میں کہ احترام انسانیت، یہ جو خون بہانے والے ہیں نا اب کرسچن یا جیوز، ان کے ہاں بھی ہے. یہ تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں انسانوں کا احترام ہے. بس انسان ہو، آگے اس کا مذہب انکلینیشن وہ بعد والی بات ہے. ہمارے نزدیک تو مسلمان ہے تو اس کا زیادہ احترام ہو جائے گا. خون جو ہے وہ پکارتا ہے. پیدائش میں لکھا ہوا ہے جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو خدا نے فرمایا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے کہ بدلہ لیا ہے، انصاف کیا جائے.
یعنی یہ بھی دیکھیں کہ انسان کے خون کا احترام سماوی کتاب، چلو بائبل بدلی ہے، پتہ نہیں یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے کسی انسان کا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بائبل میں ہے جس کو سب مانتے ہیں، وہ اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ انسان اللہ کی شبیہ ہے، قتل نہ کرنے کا بائبل میں واضح حکم ہے کہ انسان کو قتل نہیں کرنا۔ پھر جو مقتول مظلوم ہوگا اس کا خون پکارتا ہے کہ مجھے عدل لے کر دیا جائے۔ اور ایک اور ان کی امثال ہے، بائبل کا ایک باب امثال، اس میں ہے خدا کو یہ بڑا ناپسند عمل ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے، نفرت کی مخالفت ہے۔ اسی طرح اور ایک تو ہے نا جان بوجھ کے، بلکہ شبہ میں بھی نہیں قتل کرنا، شبہ میں کسی پہ شک کہ اے مسلمان اس کو قتل کر دو، نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ وہ واقعہ ملتا ہے نا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ کسی جا رہے تھے تو ایک شخص پہ انہوں نے قابو پا لیا، بکریوں والا تھا وہ، جب انہوں نے اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے سمجھا جو ظاہری حالات تھے کہ اس نے صرف بچنے کے لیے ایسے کیا، انہوں نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ انہی آیات کے آگے آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کا مقدمہ گیا تو آپ نے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تم نے پھر بھی قتل کر دیا۔ آپ نے بار بار یہ جملہ جب دہرایا نا تو اسامہ بن زید، اللہ اکبر، اسامہ ہیں حضرت اسامہ جو اللہ کے نبی کے بڑے پیارے ہیں، وہ زید کے بیٹے زید بن حارثہ جو اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے ہیں، جن کو لوگ اہل بیت میں سمجھتے تھے، ان کے بیٹے اسامہ جو اللہ کے نبی کو بڑے پیارے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار کہا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اسامہ آج یہ غلطی کرنے کے بعد کاش تو مسلمان ہوتا تاکہ یہ تیری غلطی معاف ہو جاتی۔ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے کہ شبہ میں بھی قتل نہیں کرنا، انسان کا یہ احترام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، قیامت والے دن جو فیصلے ہونے ہیں نا انسانوں کے حقوق کے بارے میں، سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ خون کے بارے میں ہونا ہے۔ انسان کے خون کا احترام ہے، سب سے پہلا یہ فیصلہ ہونا ہے۔ اتنی اہمیت ہے انسان کی۔ ایک اور روایت میں جو بالکل علامہ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کہا ہے، اس طرح امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے، اس میں ہے لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلمین، مسلمان آدمی کے قتل سے یہ آسان ہے اللہ کے ہاں کہ پوری دنیا زائل ہو جائے، پوری دنیا کا زوال کم ہے اور مسلمان کا قتل زیادہ بڑا ہے۔ مسلمان کا یہ احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیکھیں، اختلافات گلے شکوے 100 ہیں، ہوتے بھی ہیں، اس کے باوجود صلح کے دروازے بات چیت کے پھر بھی کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ یہ صلح کی طرف آئیں، ٹھیک ہے جی، اتفاق کی طرف آئیں، گلے شکوے کو اس پہ ڈالے گا، غلطیاں کو اس پہ ڈالے گا۔ مسلمان کا بڑا احترام ہے۔ تو وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ شعور کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا کہ ان دماءکم واموالکم علیکم واعراضکم علیکم حرام، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں، ان کا احترام ہے، جس طرح تمہارے اس دن کا اس شہر میں احترام ہے، جس طرح عرفہ کے دن کا، اللہ اکبر، مکہ مکرمہ میں احترام ہے، اس طرح انسان کے خون کا احترام ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ظاہر شرک وہ جرم ہے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بس سحر، جادو، جادو کفر ہے، تو ظاہر کفر سے بھی نیکیاں گئیں۔ اور فرمایا بقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے، لڑائی میں سے بھاگ جانا،
میدان جنگ میں گیا، لڑائی میں بھاگ گیا، یہ ہلاک کرنے والا۔ پھر فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، سیدھی سادی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ دیکھیں انسان نے عورت کی عصمت کے تحفظ کا، اسلام نے عورت کی عصمت اور عزت کے تحفظ کا کتنا اہتمام کیا کہ جہاں شرک اور یہ بڑے بڑے جرائم رکھے ہیں ادھر اس کو رکھا ہے کہ کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت پہ جو تہمت لگائے گا وہ سمجھے وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ تو ان ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، اور کفار کی یہ پالیسی بھی ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس طرح کہ میں اکثر عرض بھی کرتا ہوں کہ اندلس کی تاریخ دیکھ لیں، اندلس میں یہی حالات تھے، مسلمان 850 سال حکمران رہے، بڑے رفاہی کام انہوں نے کیے، سکہ منوایا، بڑے ترقیاتی کام کروائے، لیکن چچا بھتیجا میں اقتدار کی وجہ سے اختلاف ہو گیا، لڑائی پڑ گئی، اور ایک وقت آیا کہ دونوں لڑ کے کمزور ہو گئے، دشمنوں نے دونوں کو مار کے باہر نکال دیا، علاقہ چھین لیا۔ اب مل کے بھی چچا بھتیجا اپنی زمین کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، کمزور ہو گئے نا لڑ کے۔ تو دو پہلوان لڑ کے تھک جائیں تو فرش تو ایک بھی ان پہ بھاری ہو جاتا ہے، پھر تو وہ لڑ کے ختم، یہی تھا تو وہ چلی گئی۔ تو آج حالات پریشان کن ہیں انسانیت کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا، گلے شکوے ہوں گے، کمیاں بیشیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی صلح کی طرف، امن کی طرف ہی آنا چاہیے، اتفاق کی طرف ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ گلے شکوے لیکن عوام کے اوپر تو نہیں نا اٹیک ہونے چاہیے، دیہاتی عوام کو ان کے اوپر اٹیک نہیں ہونے چاہیے۔ عوام کا بے گناہ تو کوئی کہاں جائز ہی نہیں، کہیں جائز ہی نہیں کہ اس کا خون بہایا جائے۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو حالات بن رہے ہیں وہ مہنگائی کا بھی طوفان آ سکتا ہے، کوئی اور بڑے، اللہ کرے کہ ابھی کوئی امن والے راستے صلح والے نکل آئیں تو پوری دنیا آزمائشوں سے بچ جائے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں